بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرا نام ہے انیس خان۔ آپ نے ابھی یہ کلپس دیکھ لی ہیں، یہ ریل کلپس ہیں، یہ کوئی پرانے کلپس نہیں ہیں، آج کی کلپ ہیں۔ ٹوڈے 7 اکتوبر 2023، پاکستان میں اس وقت رات کے 9 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آج سے 5 سے 6 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ حماس نے، جو کہ بالکل اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس نے 5000 قریب شارٹ اینڈ میڈیم رینج کے جو راکٹس ہیں گراؤنڈ ٹو ایئر وہ اسرائیل پہ پھینکے ہیں۔ اس کے ریزلٹنٹلی سنا ہے کہ 35 سے 40 اسرائیلیوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور تقریباً 35 سویلین رپورٹڈلی انکلوڈنگ ان کے فوجی جو ہیں ان کو ایبڈکٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے جی کہ یہ جو ہمارا آپریشن ہے یہ الاقصیٰ پہ جو کہ ان کی اٹراسٹیز ہیں اسرائیلیز کے، اس کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں، پلس یہ جو ہماری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، غزہ کے اندر سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، اس کے خلاف یہ ہمارا ایک آپریشن ہے۔ اس آپریشن جیسے ہی یہ والا انہوں نے آپریشن کیا، جیسے ہی ان کے لوگ وہاں پہ گئے، انٹرنیشنل میڈیا نے ریئیکٹ کیا انیشیل سیٹ بیک کے بعد، یعنی اٹ واز اے کمپلیٹ سیٹ بیک اپیرنٹلی فار دی اسرائیلیز کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وچ از ریئلی ایز اے انالسٹ سرپرائزنگ فار می، بیکاز اسرائیل کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، اتنا ان کی انٹیلیجنس ہے، لیکن یہ سب الیکٹرانک انٹیلیجنس سے بات کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہیومن انٹیلیجنس ہو، جہاں پہ لوگ بات کریں اور بات لیک نہ ہو، تو اس کو آج کے زمانے میں پکڑنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال آن دی فیس آف اٹ ایز وی آر اسپیکنگ ناؤ، بالکل ابھی کی بات ہے، 5-6 گھنٹے پہلے کی، یہ ہو گیا ہے، اور اسرائیل بظاہر بالکل اٹ واز اے کمپلیٹ سیٹ بیک فار دس۔ ہاؤ ایور نیتن یاہو صاحب نے ابھی اعلان کر دیا ہے 3 گھنٹے پہلے جی کہ ہم فلسطین کے ساتھ جنگ پہ ہیں، اور یہ جنگ ہم جیتیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں ایریل فائرنگ شروع کر دی ہے۔ رپورٹلی 180 فلسطینیز کی ڈیتھ اس وقت ہو چکی ہے، اور یہ ابھی اور جائے گا۔ اپیرنٹلی اس میں کولیٹرل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر 100 اسرائیلیز کی ڈیتھ ہوگی تو 2000 قریب فلسطینی مارے جاتے ہیں۔ اگر پچھلا ہم جب بھی ان کے درمیان چیز ہوئی ہے تو اکارڈنگلی اسی طرح کا ہوا ہے۔ حماس کے جو اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے حزب اللہ کو جو لبنان میں ہے، جو کہ ان کے الائنس میں ہیں، ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ملیٹریلی آپ سپورٹ کریں۔ حزب اللہ نے ابھی تک مورلی اس کو سپورٹ کیا ہے حماس کو، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ملٹری ایڈ کی ابھی تک بات نہیں کی ہے۔ ایران ہیز شون اٹس سمپتھیز ود دی پیلسٹینین ایٹ دی مومنٹ۔ انڈیا رپورٹڈلی ہیز شون اٹس سمپتھیز ٹورڈ دی اسرائیلیز۔ امریکہ نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ باقی ممالک نے صرف خیر سگالی کی بات کی ہے، دعاؤں کی بات کی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ یہ تو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ اب اس کے محرکات کیا ہیں، اس کا اگر ہم انالیسس کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے، دیکھیں پہلی بات تو سمجھ میں جو آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی اسرائیل اور سعودی عربیہ آپس میں قریب آ رہے تھے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بڑی بات ہوئی ہے، جو ابراہیم ایکارڈ ہوا تھا کچھ سال پہلے ٹرمپ کے زمانے میں، جس میں یو اے ای جیسے ملک کے سفارتی تعلقات ہو گئے تھے اسرائیل کے ساتھ۔ اسی وقت سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید وہ بھی سعودی عرب کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلقات بنائیں، لیکن سعودی عرب چونکہ ڈیفینیٹلی مسلمانوں کا ایک مین ملک ہے تو وہ ایسا کام اس طرح نہیں کر سکتا۔ لیکن ریسنٹلی خبریں آ رہی تھیں کہ کافی لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے سعودی عرب نے کوئی بات کی ہے، لیکن میں ایک انالیسس کر رہا ہوں ایز اے انالسٹ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک وائبس آ رہی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب شاید ڈپلومیٹک ریلیشن ٹھیک کر لے، اس شرط پہ کیا فلسطینیوں کو حقوق دیں گے، سارٹ آف، اس میں تھوڑی سی وہ سٹر پیدا کرنے کے لیے یہ ایونٹ اس ٹائم پہ ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب بات بدل گئی نا، اب اسرائیل از ایٹ وار ود پیلسٹین، تو اب وہ جو پہلے والے حالات تھے وہ نہیں ہیں۔ یہ ایک جو انالیسس ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا آپ کو پتہ نا، یہ 2 بلاکس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، سعودی عربیہ اینڈ جو ایڈجوائننگ کنٹریز ہیں، یا یمن ہو گیا، لیبنان ہو گیا، سیریا ہو گیا، یہ اپنا ایک بیلٹ ہے، ان کے درمیان کے اندر بھی ایک چیز ہے۔ اور ریسنٹلی چائنا کی مدد سے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن اچھے بن گئے تھے۔ اب اس وقت ایک رفٹ آنے کی پاسبلٹی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایران نے کھلم کھلا سپورٹ کر دیا ہے حماس کو، لیکن ابھی سعودی عربیہ از ویری کاشیس، اور ڈیفینیٹلی وہ حماس کو اس طرح سپورٹ لاجیکلی اس طرح اف پاس از دی پریسیڈنس تو شاید نہ کرے۔ سو یہ 2 ملکوں کی پالیسیز میں جو کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سرفیس ہوں گی۔ تو ایک جو نقصان ہو سکتا ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں جو کہ اچھے ہو گئے تھے، شاید وہ
کہیں اسٹیلمنٹ کا شکار نہ ہو جائیں. نمبر 2. نمبر 3 جو ایک بات ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا اس وقت یوکرین اینڈ رشیا, اور کچھ میں نہیں تھا, پورے اس کے اندر امن تھا. ناؤ وی ہیو اے سیکنڈ انٹرنیشنل ایونٹ دیٹ از اسرائیل اینڈ پیلسطین. اٹ ہیز اے لاٹ آف افیکٹ. اس کو اگر جو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کو, پولیٹیکل سائنس کو, وہ آپ سمجھیں کہ پہلے اس وقت صرف امریکہ, یورپ یہ ایک طرف اور رشیا اور چائنا دوسری طرف, ان کی بات تھی, باقی دنیا سائیڈ پہ تھی. میں بات کر رہا ہوں رشیا یوکرین کے کانفلکٹ کے اندر. اب اس کے اندر ایک پورا کا پورا مسلم بلاک 57 کنٹریز کا جو مسلم بلاک ہے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سٹینس تو لینا پڑے گا. دوسری طرف اسرائیل آئے گا, اس کو بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ ملے گی, یورپ بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ بولے گا کچھ. تو یہ ایک قسم کی اب ڈپلومیسی شروع ہو جائے گی یہاں پہ, جس میں کیسے کہتے ہیں نا وار آف ڈپلومیسی. تو وار آف ڈپلومیسی کے اندر جو ایک بظاہر ایک کام تھا انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں, ایکسیپٹ فار دی رشین اینڈ یوکرین, جو ایک سکون بظاہر لگ رہا تھا, اس کے اندر ایک اسٹر کریٹ ہوا ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو دس تھنگ کہ یہ کیسے ہوا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا اٹ واز اے کمپلیٹ سرپرائز اٹیک, اور یہ اس وقت 2023 میں سرپرائز اٹیک کرنا ناممکنات میں سے ہے. اب یہ کیسے ہوا ہے وی ڈو ناٹ نو. اس کے ریپرکشنس کیا آتے ہیں, حالات کیا آتے ہیں, ڈیتھس ہوں گی اس کے اندر, وی آل نو دس تھنگ. اب حزب اللہ کیا پالیسی کرتا ہے, حزب اللہ اگر حماس سے ملتا ہے اس کی کانوٹیشن بدل جائے گی. حالانکہ لبنان حکومت کا حزب اللہ سے تعلق نہیں ہے. حماس نے حزب اللہ سے کہا ہے کہ ہمیں ملیٹریلی سپورٹ کریں. ابھی تک حزب اللہ نے صرف ان کو یہ کہا ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن سمپیتھی کا اظہار کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن ملیٹریلی کی بات نہیں کی ہے. لیکن اگر حزب اللہ حماس کے ساتھ ملیٹریلی مل جائے گا تو وی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کی ریپرکشن بالکل اور طرح کے ہو جائیں گے. So I don't want to go into any more detail in this because that would become speculations. However, یہ جو پوری گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ سامنے آ گئی ہے. As things unfold, as the international players would react, جیسے جیسے وہ اپنے ریئیکشن دیں گے, اس کانفلکٹ کی جو باغ دوڑ ہے, جو اس کی جو پتہ لگے گا کہ کیا چیز کیسے ہو رہی ہے, پھر بندہ اس کے اوپر کمنٹ کر سکتا ہے. یہ چیز فار شور ہے کہ کولیٹرل اس میں کافی زیادہ ہوگا. ابھی آپ دیکھتے رہیں گے آج پوری رات بھی, کل بھی, کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ایریل بمبارڈمنٹ کی ہے انوسینٹ پیلسٹینین کے اوپر جن کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی ڈیتھس ہوں گی اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیٹس سے کہ یہ جو ہے کانفلکٹ اس طرح ختم ہو کہ کوئی اس کا رزلٹ نکلے اور صرف لوگوں کی جانیں نہ جائیں. تو انشاءاللہ I'll keep you updating on this thing as the things unfold. انشاءاللہ see you tomorrow probably with the update of this. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں.